الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى في مقام آخر ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت اور انسان کی خصلت میں یہ بات ودیعت کر رکھی ہے کہ انسان جس ماحول کے اندر رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے اور اپنا زیادہ وقت جس ماحول میں گزارتا ہے تو وہ انسان اس ماحول کا اثر قبول کرتا ہے، اس کے رویوں میں، اس کے مزاج میں، اس کے طور طریقوں، عادات، اخلاق میں اسی ماحول کے اثرات پنپنا اور داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص ملک پاکستان سے خلیجی ممالک میں، یورپین ممالک میں یا کسی اور ملک کے اندر رہنے کے لیے جائے، وہ وہاں پر رہائش اختیار کرے تو شعوری اور غیر شعوری دونوں کیفیات کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ پاکستانی شخص جو لباس اپنے ملک کے اندر پہنا کرتا تھا، جب وہ کسی اور ملک کے اندر جائے گا تو ان جیسا لباس، جس طرح کے جوتے، شوز، چپل وہ پہنا کرتا تھا اس ملک کے اندر، وہ اس ملک میں جائے گا تو اسی جیسا بننے کی کوشش کرے گا۔ جس طرح وہ سنت کے مطابق یہاں زمین پر بیٹھ کر دسترخوان میں سب کے ساتھ مل کر کھانا کھاتا تھا، تو جب وہ یورپین ممالک میں یا دیگر ممالک میں جائے گا تو وہ اس سنت کے طریقے کے خلاف پھر عمل کرے گا اور کسی ٹیبل پر، کرسی پر بیٹھ کر اور چمچ سے وہ کھانا کھانا شروع کر دے گا۔ کچھ لوگ تو شعوری طور پر اس ماحول سے اثر قبول کرتے ہیں اور کچھ غیر شعوری طور پر آہستہ آہستہ ان کے رویوں کے اندر ماحول کی وجہ سے تبدیلی آتی ہے، اور یہ اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر یہ بات ڈالتی ہے کہ وہ
دوسروں کے رویوں سے متاثر ہو کر اپنے عادات اور طور طریقوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص ہو، وہ سچ بولنے والا ہو، وہ کسی ایسے لوگوں کی محفل کے اندر جا کر بیٹھ جائے کہ جہاں سارے کے سارے جھوٹے موجود ہوں، تو وہ شخص وہاں سچ کہے گا اور دیگر سارے لوگ جھوٹ کہیں گے۔ وہ ایک مرتبہ سچ کہے گا، دوسری مرتبہ سچ کہے گا، بالآخر ان کے رنگ کے اندر ڈھل جائے گا اور وہ بھی جھوٹا بن جائے گا۔ یا پھر اگر کوئی جھوٹا ہے اور وہ سچوں کی محفل کے اندر آ کر بیٹھ جائے تو آہستہ آہستہ اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا اور وہ سچوں کے ساتھ سچا بن جائے گا اور اپنے جھوٹ کو اور اس عادت کو وہ چھوڑ دے گا، اس ماحول کی وجہ سے، اس کے اثرات کی وجہ سے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے آغاز میں تلاوت کی، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، خود بھی سچے بن جاؤ اور سچوں کے ساتھ بھی ہو جاؤ۔ اس آیت کے تحت مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر صحبت کے حوالے سے یہ بات بتائی ہے کہ صحبت اختیار کرو تو سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، صادقین کی صحبت اختیار کرو، برے اور جھوٹے اور مکار دھوکے باز لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرو۔ پھر یہ جو صحبت ہم اختیار کرتے ہیں، اس صحبت کا کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے، کیا معیار ہونا چاہیے، کس چیز کو بنیاد بنا کر ہم صحبت اختیار کریں؟ عموماً لوگ جو ہے وہ اگر کوئی دوسرا فرد ہے، وہ مالدار ہے، بڑا کاروباری ہے، بڑا تجارتی ہے اور اس کے پاس مال و دولت وافر مقدار کے اندر موجود ہے، تو لوگ جو ہے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو وابستہ کرنے کی اور اس کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی جگہ پر جاب کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، وہاں کا جو بڑا سربراہ ہوگا، وہاں کا جو باس مینیجر ہوگا، تو اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی ہمارا صحبت کا جو کرائیٹیریا ہے، جو معیار ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہم سے مالداری کے اندر دنیاوی اعتبار سے بلند ہو، ہم اس سے اپنے تعلق کو وابستہ کرتے ہیں، چاہے وہ دین کے حوالے سے گیا گزرا ہی کیوں نہ ہو، نمازوں کی پابندی نہ کرتا ہو، روزے نہ رکھتا ہو، وہ سچ نہ بولتا ہو، جھوٹ اور مکر و فریب کے کاموں کے اندر مبتلا رہتا ہو، ہم اس مالداری کو دیکھتے ہوئے، دنیا داری کو دیکھتے ہوئے اس سے اپنے تعلق کو وابستہ کرتے اور جوڑ لیتے ہیں۔ عورتیں عموماً اگر کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ دوستی کرنا چاہے، اس سے اپنے تعلق کو بڑھانا چاہے، تو وہ خوبصورتی کو دیکھتی ہے اور یہ دیکھتی ہے کہ وہ اچھا اور عمدہ لباس پہنتی ہے یا نہیں پہنتی، وہ بہتر زندگی گزارتی ہے یا نہیں گزارتی، یعنی مرد بھی اور عورتیں بھی، سب کے سب جو کرائیٹیریا اور معیار جو ہم نے ویلیوز جو اپنی اقدار بنا رکھی ہیں صحبت کے حوالے سے، وہ ہم نے یہ رکھی ہے کہ جو دین کے بجائے دنیا کے اندر بہتر ہوگا، ہم اس کو جو ہے اس کے ساتھ دوستی کریں گے اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو رکھیں گے۔ لیکن قرآن و سنت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحبت اختیار کرنا، ہمیشہ نیک اور دیندار لوگوں کے ساتھ رہنا اور انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور انہی سے اپنے تعلق کو وابستہ کرنا چاہیے، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ شکل و صورت کے اعتبار سے ان کی رنگت کم ہی کیوں نہ ہو۔ روایات اور واقعات میں آتا ہے، یہ واقعہ اگرچہ صحبت کے حوالے سے تو نہیں ہے، لیکن اس میں یہ جو بات میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اس واقعے کے اندر دلیل ضرور ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تو ایک خاتون تھی، وہ سیاہ رنگت کی اور حبشی خاتون تھی، وہ عموماً اکثر جو ہے مسجد نبوی میں آیا کرتی تھی اور اس کی صفائی ستھرائی کا، اس کی خدمت کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور کسی سفر سے تشریف لائے اور رات کو اپنے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ اگلے دن مسجد میں آئے، دیکھا کہ کچھ کاغذ کے ٹکڑے اور کچھ پتے وہ مسجد کے صحن کے اندر موجود تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ وہ جو خاتون صفائی کرنے کے لیے آتی تھی وہ کیوں نہیں آئی؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ کل اس خاتون کا انتقال ہو گیا۔ تو صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا، میں اس کے جنازے کے اندر شریک ہوتا۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ دور سفر سے تھکے ہارے آئے تھے، ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کے آرام کے اندر ہم کوئی خلل پیدا کر دیں، اس لیے ہم نے آپ کو نہیں بتایا۔ اور پھر وہ ایک حبشی خاتون، سیاہ رنگت کی مائل خاتون ہے،
ہم نے یہ جانا کہ ممکن ہے کہ آپ اس کے جنازے کے اندر اس کو آپ اتنی اہمیت نہیں دیتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت غلط کیا. اور پھر فوراً قبرستان گئے اور جس جگہ پر اس خاتون کو دفن کیا گیا تھا اس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھی اور اس کے لیے خوب رو رو کر دعائیں کی، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کی. یعنی یہ روایت اگرچہ واقعہ صحبت کے حوالے سے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگرچہ کوئی شخص وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، وہ اگرچہ سیاہ رنگت کا مائل ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ دینی اعتبار سے اللہ کا پسندیدہ شخص ہوگا تو آپ اس سے اپنے تعلق کو جوڑیں، اس سے اپنے تعلق کو وابستہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لو. کئی واقعات اس حوالے سے ہمیں ملتے ہیں. ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر ذکر کی محفل جاری ہو، اللہ رب العالمین کا تذکرہ کسی محفل کے اندر کیا جا رہا ہو، مثلا ہم ابھی مسجد میں اس محفل کے اندر شریک ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی محفل کے اندر اگر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو تو اللہ کے فرشتے اپنے پروں کے ذریعے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں. یعنی اس محفل سے ایک فرشتہ آئے گا، وہ اپنے پر کو بچھا دے گا، دوسرا فرشتہ اس کے اوپر، تیسرا اس کے اوپر، اس طرح چڑھتے چڑھتے وہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں گے اور سارے کے سارے فرشتے اس محفل کو زمین سے آسمان تک اپنے پروں کے اندر ڈھانپ لیں گے. اور پھر اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ جو محفل ہے یہ محفل کیوں سجائی گئی ہے؟ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کے ذکر کی محفل ہے، آپ کا ذکر اس محفل کے اندر کیا جائے، اس غرض سے یہ لوگ اکٹھے ہوئے اور اس محفل کو سجایا گیا ہے. تو اللہ رب العالمین پھر سوال کرتے ہیں، وہ تو ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کو جاننے والے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سوال کر رہے ہیں تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے. پھر اللہ کہتے ہیں کہ کیا اس محفل کے اندر برے لوگ بھی موجود ہیں اور ان کی کیا خواہش ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ یہ لوگ اس غرض سے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی مغفرت کر دی جائے. تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس محفل کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی مغفرت کر دی جائے. فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس محفل میں تو تیرے گناہگار بندے بھی موجود ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ ان کی بھی مغفرت کر دی جائے. پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس محفل کے اندر تو وہ لوگ بھی ہیں کہ جو بس یہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک محفل ہے اور آ کر بیٹھ گئے، کوئی غرض ان کی نہیں تھی، کوئی نیت ان کی نہیں تھی کہ کس غرض سے اس محفل کے اندر شریک ہو رہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان کو بھی اس صحبت کی وجہ سے کہ انہوں نے نیک اور صالحین کی صحبت اختیار کی ہے، اس غرض سے ان کی بھی مغفرت کر دی جائے اور بخش دیا جائے. یعنی یہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، اللہ والوں کے ساتھ رہنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، یہ انسان کی دینی اقدار کو بھی محفوظ رکھتا ہے، اس کو اخلاقی گراوٹ سے بھی بچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور اس کو اچھا اور معاشرے کے لیے بہتر اور کارآمد فرد بنانے میں یہ اہم اور مثبت کردار ادا کرتا ہے. لہذا نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ خود بھی رہنا اور اپنے بچوں کو، آج کل کے نوجوانوں کو ایسی صحبت کے اندر رکھنا کہ جو نیک لوگوں کی صحبت ہو، اللہ والوں کی صحبت ہو، یہ انتہائی ضروری ہے اور اگلے نسل کی تربیت کے لیے اور اگلی نسل کو بگاڑ کی طرف لے جانے سے بچانے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حوالے سے اور بھی کئی روایات انہوں نے اس صحبت کے حوالے سے بیان فرمائی. مثلا ایک واقعے کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہتے ہیں کہ وہ جو فلاں شخص ہے وہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت نیک سیرت آدمی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہتے ہیں کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی اپنا تعلق وابستہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس کے ساتھ میں نے کبھی ملاقات نہیں کی. پھر حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کیا کبھی تم نے اس کو کوئی قرض دیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے کبھی قرض بھی نہیں دیا. کہتے ہیں کہ کیا کبھی تم نے اس کے ساتھ کوئی سفر کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے سفر بھی نہیں کیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب تم نے نہ اس کو قرض دیا، نہ اس کے ساتھ رہے، نہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا، نہ اس کے ساتھ کوئی سفر کیا، تو تم کس بنیاد پر کہتے ہو کہ وہ بندہ نیک ہے؟ تو جب تک کسی شخص کے ساتھ کوئی اپنا کوئی وقت نہ گزارے گا، اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرے گا، تب تک اسے بات پتہ نہیں چلے گی کہ وہ نیکوکار ہے یا بدکار ہے، وہ گناہوں کے اندر زندگی گزارنے والا ہے یا نیکیوں کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہے. اور برے لوگوں کے ساتھ زندگی کے اندر رہنا قیامت کے دن اس حوالے سے
اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک سخت آیت نازل فرمائی ہے کہ قیامت کے دن ایسا شخص کہ جس نے دنیا کے اندر برے لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی اس کا کیا معاملہ ہوگا. فرمایا کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ کہ روز محشر یہ جو ظالم ہوں گے، جو گناہ گار لوگ ہوں گے، وہ اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں کے درمیان میں لے جا کر چبائیں گے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے جا رہے ہوں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کہ کاش میں نے اللہ کے رسول کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر میں چل پڑا ہوتا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور پھر آگے کہیں گے کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا ویلتا لیتنی، یعنی انتہائی افسردگی کی کیفیت میں کہیں گے کہ ہائے کاش، ہے تباہی کی بات ہوئی ہے میرے لیے کہ لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ فلاں شخص کو میں اپنا دوست نہ بناتا دنیا کے اندر. لم اتخذ فلانا خلیلا، لقد اضلنی، کیوں دوست نہیں بناتا؟ فرمایا کہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو تعلیمات میرے پاس آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور صحابہ کے ذریعے جو پہنچی، لقد اضلنی، میرے اس دوست نے دنیا کے اندر مجھے ان تعلیمات سے دور رکھا اور گمراہ کر دیا. ایک کاش کہ میں اسے دوست نہ بناتا، اور نتیجہ آج یہ ہوا کہ میں اپنے اس دوست کی وجہ سے جہنم کی آگ کے اندر دھکیلا جا رہا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم وہ کسی بری صحبت کو اختیار کر لیں، برے لوگوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، اور وہ ہمیں اللہ رب العالمین سے، نمازوں روزوں سے وہ دور کر دیں، ہمارے بچوں کو، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو وہ تباہی اور بربادی کی طرف لے کر چلے جائے، اور قیامت کے دن ہم بھی اور ہماری نسلیں بھی یہ بات اپنی زبان اور اپنے دانتوں کے اندر اپنی انگلیوں کو چباتے ہوئے یہ بات کہہ رہی ہو کہ کاش لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ کاش میں بھی اس فلاں شخص کو دوست نہ بناتا کہ جس نے مجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے اس کی اگر عادات کو دیکھنا ہے، اس کے اطوار کو، طور طریقوں کو دیکھنا ہے اور ان کو جانچنا چاہتے ہو تو اس کے دوست کو دیکھو. جس طرح اس کا دوست ہوگا اسی طرح کا وہ شخص ہوگا. یعنی اس قدر یہ صحبت جو ہے وہ اثرات زندگی کے اندر رکھتی ہے اور انسان کی اخلاقی گراوٹوں کا اس کو شکار کرتی ہے، اس کے اندر برائیوں کو پیدا کرتی ہے. اسی لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، علماء کرام کی صحبت اختیار کریں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، دین کی خدمت کرنے والے، دین کی طرف دعوت دینے والے، تبلیغ کا کام کرنے والے مبلغین، ان کی صحبت اختیار کریں، دین کو نافذ کرنے والے ان کی صحبت اختیار کریں، اور دنیا دار لوگوں سے، جھوٹے مکار اور دھوکے باز لوگوں سے اور ان کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن جب سارے کے سارے لوگ حاضر ہوں گے اللہ رب العالمین کے دربار میں، تو اس دن سوائے ان دوستوں کے کہ جو دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے دوستی رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے، صحبت اختیار کرتے تھے، سوائے ان لوگوں کے سارے کے سارے دوستوں کی دوستیاں وہ ختم ہو جائیں گے. الاخلاء، وہ قریبی دوست، یومئذ بعضهم لبعض عدو، وہ ایک دوسرے کے قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے. الا المتقین، سوائے متقیوں کے اور پرہیزگاروں کے. اگر ایک متقی ہے، وہ اس شہر کے اندر رہنے والا ہے، آپس میں ایک محلے کے اندر دو افراد رہ رہے ہیں، دونوں متقی ہیں، دونوں نے دین کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے سے دوستی کر لی ہے، تو قیامت کے دن بھی ان کی دوستی اسی طرح قائم رہے گی. اور اگر جھوٹ اور دجل اور فریب کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے سے دوستی کی ہے تو قیامت کے دن ان کی دوستی ختم ہو جائے گی. اور بڑی بہترین روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا عرش وہ سجایا جائے گا، ایک بڑا میدان ہوگا، اس میدان میں اللہ کا عرش سجایا جائے گا، اور اللہ کے عرش کے ارد گرد بڑے بڑے ممبر رکھے ہوئے ہوں گے. جس طرح میں اس ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں اس طرح بڑے بڑے ممبر رکھے ہوئے ہوں گے، اور وہ نورانی ممبر ہوں گے، چمکتے دمکتے ممبر ہوں گے، اور ان ممبروں کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوں گے ان کے چہرے بھی نورانی ہوں گے، ان کا لباس نورانی، وہ پورے کے پورے نور علی نور، نور سے بھرے اور بھرے ہوئے لوگ ہوں گے. اور انبیاء اور شہداء ان لوگوں کو دیکھیں گے تو ان کے اوپر رشک کریں گے. رشک کا مطلب کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو دیکھے، اس کے پاس کوئی نعمت موجود ہو تو اس کے دل کے اندر یہ خیال آئے کہ کاش یہ نعمت مجھے بھی میسر آئے، اس کے پاس بھی رہے، ساتھ ساتھ مجھے بھی میسر آئے. یہ ہے رشک. اور حسد اس کی ضد ہے
یعنی بندہ یہ کہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، تو انبیاء اور شہداء وہ بھی ان لوگوں کو دیکھیں گے تو رش کریں گے۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کون سے لوگ ہوں گے کہ اس قدر بلند مرتبہ اللہ رب العالمین ان کو قیامت کے دن دے گا؟ تو اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا کے اندر ایک دوسرے سے ملتے تھے تو اللہ کے لیے ملتے تھے، اور ان کا یہ رویہ ہوتا تھا کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور نیک لوگوں سے اپنے تعلق کو جوڑے۔ جدا ہوتے تو اللہ کے لیے جدا ہوتے تھے، وہ اگر کوئی معاملہ کرتے تو اللہ کے لیے کیا کرتے تھے۔ تو ان تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس قدر بلند مقام عطا کرے گا۔ لہذا نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو وابستہ کر لیں، برے لوگوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، اپنے گھر والیوں کو بھی بچائیں، گھر کی خواتین کو بھی دیگر بری خواتین سے محفوظ رکھیں۔ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ لہذا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہے، اور بالخصوص والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے معصوم بچوں کو ان کی جو صحبت ہے اس کے اوپر نظر رکھیں کہ وہ کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے ہیں۔ یعنی یہ بچوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ خود اپنے لیے صحبت کا انتخاب کریں کہ وہ کس کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، کس کے ساتھ اپنے تعلق کو وابستہ رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ والدین اولاد کو یہ بات بتائیں گے کہ تمہیں فلاں شخص کے ساتھ رہنا ہے، فلاں کے ساتھ نہیں رہنا ہے، یا فلاں شخص ہے وہ جو دیندار ہے، وہ نمازوں اور روزوں کا پابند ہے، اس کے ساتھ تمہیں اپنا تعلق وابستہ کرنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اور فلاں شخص ہے وہ برا ہے، اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ یہ والدین کا کام ہے۔ والدین پریشان رہتے ہیں کہ میرا بیٹا وہ فلاں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ گنہگار ہے، اور اسی کے ساتھ وہ برائی کے کاموں کے اندر مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی جب وہ آغاز کر رہا ہوتا ہے بری صحبت اختیار کرنے کا، تو اسی وقت ان کو روک لے کہ بھائی اس صحبت سے بچنا ہے، کہ اگر کوئی وہ کسی برے دوست سے اپنے تعلق کو جوڑتا ہے تو وہ اس کو نشہ آور اشیاء کی طرف لے کر جائے گا، آہستہ آہستہ پہلے وہ اس کو شیشہ پلائے گا، پھر سگریٹ کی طرف لے کر جائے گا، سگریٹ سے آگے بڑھ کر وہ دیگر جو بری چیزیں ہیں جن کے استعمال کے حوالے سے قرآن میں بھی منع کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا، تو وہ آہستہ آہستہ وہ اس کو ان بری چیزوں کی طرف بھی لے کر جائے گا، اس کا دین بھی ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، اس کی صحت بھی وہ تباہی بربادی کی طرف چلی جائے گی، اور اس کی ساری کی ساری اخلاقیات بھی وہ تباہی بربادی کی طرف چلے جائیں گی۔ لہذا اپنی اولاد کے لیے خود صحبت کا انتخاب کریں کہ تمہیں فلاں شخص کے ساتھ اپنے تعلق کو وابستہ کرنا ہے، پھر چاہے وہ جو دوسرا شخص ہے جس کے ساتھ آپ اپنی اولاد کو جوڑ گئے وہ اس سے عمر میں زیادہ ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے اس کے محلے کے اندر ہی کیوں نہ رہنے والا ہو، کسی اور محلے کے اندر رہنے والا ہو، تب بھی آپ جوڑ دیں کہ بھائی فلاں شخص کے ساتھ اپنے تعلق کو وابستہ کریں۔ اور اسی طرح خود بھی عادت بنائے کہ علماء کرام کی اور نیک لوگوں کی اور مبلغین اور دین کی دعوت دینے والوں کی خدمت کے اندر بیٹھیں، بس جائیں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، چاہے آپ ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہ کریں، وہ دیکھیں کہ وہ کس طرح متقی اور پرہیزگار اور تقوی کی زندگی گزار رہے ہیں، کس طریقے سے اپنے معاملات کر رہے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس طرح آغاز میں نے آپ کے سامنے ایک روایت بیان کی کہ ایک ذکر کی محفل کو فرشتے اپنے پروں کے ذریعے ڈھانپ لیتے، اور پھر اللہ رب العالمین فرشتوں سے مختلف سوال کرتا ہے، اور آخر میں اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس محفل کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ گنہگار ہیں، چاہے وہ بدکار ہیں، چاہے وہ نیکوکار ہیں، چاہے وہ ابھی کچھ لمحے کے لیے اس محفل میں بغیر کسی ذکر کی غرض سے حاضر ہوئے، ان سب کی مغفرت کر دی جائے۔ تو صرف صحبت اختیار کرنے سے ہی انسان اس قدر ثمرات حاصل کر لیتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا متقی اور پرہیزگار بندہ بن جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا برگزیدہ اور قریبی بندہ بن جاتا ہے۔ لہذا اچھی صحبت اختیار کیجیے، اچھے لوگوں میں رہیے، اور الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ یہ جو بدکار ہیں ان کی دوستی جو ہے یہ کبھی بھی قائم نہیں رہتی ہے، اگر کچھ عرصہ چلتی ہے تو ایک موقع ضرور ایسا آتا ہے کہ ان کی دوستی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں اگر وہ آپس میں دوست بن جائے تو ان کی دوستی وہ تا قیامت جاری رہتی ہے، اور جنت کے اندر بھی اللہ رب العالمین ان کو ساتھ رکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العالمین اس نے اپنی رحمت وہ لازم کر دی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنا قرب لازم کر دیا ہے ان افراد کے لیے کہ جو آپس میں ملتے ہیں تو اللہ کے لیے ملتے ہیں اور نیک لوگوں سے صحبت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنی رحمت اور اپنی شفقت اور اللہ نے اپنی مدد یہ ساری کی ساری ان لوگوں کے شامل حال کر دیے۔
اور وہ لوگ کہ جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ نے اپنی رحمت اور شفقت ان لوگوں کے لیے بھی شامل حال کر دیا، اور اپنی رحمت وسیع رحمتی کل شیء کہ اس کی رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے، وہ رحمت ان لوگوں کی جانب وہ متوجہ ہو جاتی ہے کہ جو ایک دوسرے سے صرف نیکی کی بنیاد پر صحبت اختیار کرتے ہیں اور تعلق کو وابستہ کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کی مدد بھی وہ اسی غرض سے کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو راضی کر دیں۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب للہ و ابغض للہ، کہ جس شخص نے دوسرے سے محبت کی اللہ کے لیے محبت کی، من احب للہ و ابغض للہ، اور دشمنی کی تو اللہ کے لیے دشمنی کی، واعطى للہ، اور اگر کسی کو کچھ دیا اللہ کے لیے دیا، ومنع للہ، اور اگر کسی کو کچھ نہ دیا روک لیا تو اللہ کے لیے روک دیا، تو فقد استکمل الایمان، تو ایسے شخص نے اپنے ایمان کو کامل اور اکمل اور مکمل کر دیا۔ یہ ایمان کی تکمیل کی علامت ہے کہ آپس میں تعلق وابستہ ہو تو اللہ کے لیے وابستہ ہو، نیک لوگوں کے ساتھ صحبت ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، اور برے لوگوں سے، جھوٹے اور دھوکے باز لوگوں سے، کہ جس طرح یہ مثال مشہور ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، تو جب کوئی شخص وہ کسی جھوٹے کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ اس کے ساتھ جھوٹا بن جائے گا، کسی چور کی محفل کے اندر بیٹھے گا تو آہستہ آہستہ وہ بھی چور بن جائے گا، کسی دھوکے باز کی محفل کے اندر بیٹھے گا تو وہ بھی دھوکے باز بن جائے گا، اگر کسی چرسی اور چرس اور دیگر بری چیزیں پینے والے اور استعمال کرنے والوں کی محفل کے اندر بیٹھے گا تو وہ اس کا عادی بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک صحبت اور بد صحبت کی مثال ایسی ہے کہ کوئی کسی عطار کے پاس بیٹھے یا کسی لوہار کے پاس بیٹھے، اگر کوئی شخص کسی عطار کے پاس جاتا ہے، عطر فروش کے پاس جاتا ہے، تو یا تو وہ اس سے عطر خریدے گا یا عطار خود آگے بڑھا کر اس کو عطر اس کے ہاتھ کے اوپر، اس کے لباس کے اوپر لگا دے گا، یا پھر اگر عطار اس کو عطر نہ دے، وہ عطر نہ خریدے، تو کم از کم وہ جتنے لمحے وہاں پر بیٹھے گا اس خوشبو کو وہ محسوس کرتا رہے گا، اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا۔ تو یہ ہے نیک صحبت کی مثال۔ اور بد صحبت کی، بری صحبت کی مثال یہ ہے کہ کوئی کسی بھٹی لوہار کے پاس بیٹھ جائے تو یا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک چنگاری آئے گی، وہ اس کے کپڑوں کے اوپر سوراخ کر دے گی، اس کے کپڑوں کو جلا دے گی، یا اگر چنگاری نہ بھی آئے تو وہ جو بھٹی کا دھواں ہے وہ اس کی ناک کے اندر، اس کے جسم کے اندر جاتا رہے گا اور اس کو نقصان پہنچاتا رہے گا۔ لہذا نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی، علماء کرام کی، اسی طرح مبلغین کی، دین کی خدمت کرنے والوں کی، اقامت دین کا کام کرنے والوں کی محفل کو لازم پکڑ لیں، انہی کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھیں کہ قیامت کے دن یہ نجات کا ذریعہ بھی ہے اور اللہ کے جنتوں میں جانے کا ذریعہ بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔